کہ آل بیت اطہار کی محبت ہو یا اصحاب کی محبت ہو، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کسی سے بھی محبت کا کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو اس باب کے اندر ہم اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اہل بیت اطہار جو ہے ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے۔ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم ان دونوں مقدس ہستیوں سے جو ہمارا محبت کا جو معیار ہے، ان کی ذوات مقدسہ کی وجہ سے نہیں ہے، ان دونوں مقدس ہستیوں سے محبت کا، ان کی الفت کا، ان کے ادب کا، ان کی تعظیم کا، ان کی توقیر کا، ان کے عشق کا، ان کے وقار کا، ان کے جاہ و جلال کا اور ان کے مرتبہ و کمال کا جو ہمارا معیار ہے، وہ ان کی ذوات مقدسہ کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی ذاتوں کی، کہ بھائی یہ ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں۔ ہم ان دونوں مقدس ہستیوں سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اگر ہم سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے محبت کرتے تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ابو بکر بن نبی قحافہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ اپنے قبیلے کا فخر ہے۔ اگر ہم سیدنا عمر فاروق سے محبت کرتے ان کا دفاع کرتے تو اس وجہ سے نہیں کرتے حضرت عمر فاروق سے محبت کہ وہ قبیلہ بنی عدی کا فخر ہے اور بہت بڑے سردار کے بیٹے، نہیں۔ اگر ہم سرکار سیدنا عثمان غنی کا دفاع کرتے ان سے محبت کرتے تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ قبیلہ بنو امیہ کا فخر ہے اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ اگر ہم سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں اور روافظ کی 6 فٹ لمبی زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر رہے یا وہ کسی بڑے سردار کے بیٹے تھے، نہیں۔ اسی طرح اگر ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، جناب حیدر کرار سے محبت کرتے ہیں، سیدہ پاک سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، ان سے ان کی ذوات مقدسہ کی وجہ سے نہیں کرتے، یا ہم ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، ان کا ادب بجا لاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کی اپنی ذاتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ان سب سے جو ہماری محبت کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے، بس اس نسبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے بھی سوائے رسول اللہ کی ذات کے، یہ یاد رکھنا، سوائے رسول اللہ کی ذات کے کسی سے بھی اس کی ذات کے لیے محبت نہیں ہے ہماری۔ ایک صرف رسول اللہ کی ذات ہے کہ جن سے ان کی ذات کے لیے محبت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اہل بیت و صحابہ کی تعظیم اور محبت، اہل بیت و صحابہ کی تعظیم اور محبت اہل سنت کا ایمان ہے، اور یہ فرمایا کہ ان کی جو محبت ہے ان کے گوشت پوست کے باعث نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی محبت اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب و مصاحب ہیں، یہ نبی پاک کے قریبی ہے اور نبی پاک کے صحابہ ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و نائب ہیں۔ مثلا ابو بکر کو اس لیے افضل و سرور و پیشوا نہیں مانتے کہ وہ ابو بکر ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ صاحب الغار ہے، وہ محبوب حضور سید الابرار ہے۔ ہم اس وجہ سے ان سے محبتیں نہیں کرتے کہ ان کی اپنی ذاتوں کی وجہ سے، کہا نہیں، اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے صاحب غار ہیں اور رسول اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہم حضرت علی کو اس لیے امام و سید و مولا نہیں جانتے کہ وہ علی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ختل اکرم و مطلوب حضور والی اعظم ہے۔ ہم مولا کائنات سے اس وجہ سے محبت کرتے کہ ان کو نبی پاک سے نسبت ہے، نبی پاک کے داماد ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلوب ہیں۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے معیار مرتب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، آپ نے آگے چل کے فرمایا کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ اور آل بیت کی محبت کی جو علت ہے وہ علت نسبت رسولی ہے۔
آج بہت سارے لوگوں نے نسبت رسولی کا نام بھی گھڑ لیا اپنی طرف سے، نسبت رسولی. تو ان کی جو علت ہے وہ نسبت رسولی ہے. نام نسبت رسولی کا رکھا ہے اپنی جماعت کا، اور رسول اللہ کی کسی نسبت کا احترام نہیں کرتے. تو یہ علت جہاں جہاں جس جگہ پائی جائے گی، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، ہمارے دیگر بزرگوں نے لکھا کہ یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی، سنی اس کا ادب بھی کرے گا، اس کا احترام بھی کرے گا. چاہے کسی بشر کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے، چاہے کسی حجر کو نبی پاک سے نسبت ہو جائے، چاہے کسی تنکے کو نبی پاک سے نسبت ہو جائے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا مزاج ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.